ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے کہ انہوں نے ماضی قریب میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ روز کے لیے اگرچہ ایک نرم رویہ اختیار کیا تھا اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں سے بھی کوئی مثبت جواب آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد فرسٹریشن بڑھی اور اب ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید بات آگے جانی نہیں ہے۔ تو آج سے کچھ دنوں پہلے تک یہ پالیسی تھی کہ دیکھا جائے کوئی بات چیت کا رستہ نکلتا ہے، کوئی معاملہ کھلتا ہے، اور آج کی پالیسی لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت کلیئر ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کرنی نہیں ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بالکل بات ہی نہیں کرنی۔ اس کا پس منظر ایک یہ بھی ہے کہ آج سے کچھ روز پہلے ہمارے پروگرام 11th آور میں پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے سیکریٹری اطلاعات، جو کہ آج سیکریٹری اطلاعات نہیں رہے ہیں، اور ایک تاثر یہ کہ یہ بیان جو انہوں نے اس پروگرام میں دیا ہمارے، وہ شاید ان کی معزولی کا سبب بنا ہے۔ رؤوف حسن صاحب نے بہت واضح الفاظ میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف فوج سے بات کرنے کی متمنی ہے، پاکستان تحریک انصاف فوج سے بات کرنے کے لیے کل بھی راضی تھی، آج بھی راضی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور فوج میں بات ہونی چاہیے، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بات ہو، جلسے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئی اس کے لیے بھی ہم فوج کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے بلکہ انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے بعد تھا جب ایک بیان آ چکا تھا عمران خان صاحب کا جیل سے 10 ستمبر کو کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے، ہمیں بات نہیں کرنی، سب ختم۔ لیکن اس کے بعد جب یہ بیان آیا رؤوف حسن صاحب کا تو اس پہ آئی بروز ریز ہوئی کہ یہ پی ٹی آئی کی اصل پالیسی ہے کیا، چونکہ رؤوف حسن صاحب نے بیان یہ کہہ کر دیا کہ یہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے، اور ظاہر ہے وہ سیکریٹری اطلاعات ہے پارٹی کے، تو آفیشیل اسپوکس پرسن ہے پارٹی کے۔ پہلے آپ ذرا دیکھیے، آج اور بھی بہت ساری خبریں ڈسکس کرنے کو، لیکن آغاز میں یہاں دیکھیے اس وقت کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب نے کس طرح دو ٹوک انداز میں اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت ہونی ہی ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے یہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہم آج بھی ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ اس ریاست کے لیے ناگزیر ہو چکا ہوا ہے، اور ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انیویٹیبل ہے، یہ ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور پہلے سے تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، ان کے ساتھ ہم ہر صورت میں انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ اس جملے کو اگر میں یوں مکمل کروں تو ٹھیک ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے انگیج ہونا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اور آج کی تاریخ میں کم از کم ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم بالکل بات کرنا نہیں چاہتے۔ میں بالکل یہ جو لیٹر پارٹ ہے اس کے ساتھ میں بالکل آئی بیگ ٹو ڈس ایگری۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ان کی پالیسی یہ نہیں ہے، انہوں نے انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو میں کیوں بھی اتنا لگا کے بیٹھوں کہ وہ پھر انگیج کریں گے یا انگیج کرنا چاہتے ہوں گے وہ۔ انہوں نے کب انگیج کیا؟ اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی اور ادھر سے بھی کوشش ہونی ہوگی، ماحول کو سازگار بنائیں تاکہ دونوں پارٹیز جو ہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ملک کے بارے میں بات کریں۔ ان کا وہ کہنا کہ 22 کا جلسہ آپ اسلام آباد میں نہ کیجیے چونکہ مذہبی جماعتیں آ رہی ہیں، اس کو آپ انگیج کرنا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے ہم سے بات کی، ان سے ہم نے انگیج کی، اس کے بعد بھی انگیجڈ ہیں وہ، میں اس کو انگیجمنٹ کہتا ہوں، میں انگیجمنٹ کی کوئی خاص تعریف لے کے نہیں آنا چاہتا۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی سوشل میڈیا پر۔ خود پاکستان تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان نے رؤوف حسن صاحب کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت نہیں کرنی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے متمنی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک بحث چھڑ گئی کہ اصل معاملہ ہے کیا، پی ٹی آئی کی اصل پالیسی ہے کیا۔ لطیف کھوسہ صاحب سے کل بات ہوئی ہمارے پروگرام میں، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بھارت اس سب کے بعد آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا صحافیوں سے انٹریکشن ہوا۔ عمران خان صاحب سے آج پوچھا گیا کہ رؤوف حسن صاحب آپ کی پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیا جواب ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ رؤوف حسن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، خود ایک مہینے سے رؤوف حسن ملنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، لیکن انہوں نے غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو ان سے بات چیت کے رستے بند ہیں، نہیں کریں گے ہم ان سے بات چیت، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ بلکہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہی ہدایات آپ کے سی ایم کے پی کے علی احمد گنڈاپور صاحب کے لیے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ ہدایات ہیں، بات نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا۔ اس سب کے کچھ دیر کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ اچانک یہ بیان آیا کہ ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر شیخ وقاص اکرم صاحب کو مرکزی سیکریٹری اطلاعات لگا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یعنی کہ رؤوف حسن صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایک تاثر یہ بنا کہ وجہ یہ بیان تھا جس میں انہوں نے بارہا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر آمادگی یا خواہش کا اظہار کیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک اور نوٹیفیکیشن آیا، اور وہ یہ تھا کہ رؤوف حسن صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی تھنک ٹینک کا
سربراہ بنا دیا گیا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے دیکھنا ہے, اور اگر اس کی وجہ وہی ہے جو بظاہر لگ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب اس کی جہاں یہ اٹ سیلف تو ایک خبر ہے, وہاں اس سے بڑی خبر پر یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف اور کوئی اندازہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا راستہ بن ہی نہیں رہا, اور اب وہ بھی اپنے طور پر ایک آل آؤٹ جا رہے ہیں اور یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے. یہ آج کی ایک ڈیولپمنٹ ہے. آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانان گرامی کی جانب جائیں, اور وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں, اور وہ ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں اس کو تفصیل سے بتائیں گے. ہمارا ساتھ رہے گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جو سب سے بڑے 2 جج ہیں, ان کے اختلافات اب کوئی راز نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے خلاف خط و کتابت کر کے ایک دوسرے سے اختلافات کا بالکل کھل کر اظہار کر رہے ہیں. اور یہ معاملہ کیا ہے ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے.